دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ سے اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ سیاسی حل ڈائلاگ کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا ایڈونچر کہ جس میں ملک کے اندرون خانہ بیرون خانہ نقصان کی کیفیت رونما ہونے کے چانسز ہوں، یا کوئی کسی بھی اس طرح کا کیوس کریٹ کیا جائے کہ اگر کوئی برسر اقتدار نہیں ہے اور کوئی دوسرا برسر اقتدار آ گیا ہے تو اس کے اقتدار کو گرانے کے لیے وہ تمام تر حربے اگر استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، تو ایم کیو ایم ایسے اقدامات کو کنڈیم کرتی ہے۔ بدقسمتی سے ابھی ایم کیو ایم کا جو پارٹ ہے، ایم کیو ایم اپنے ہی مسائل میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ ہم تو جو بھی اعدادی اکثریت لے کر گورنمنٹ آتی ہے اس سے اربن ایریاز کی اپلفٹنگ کی، ریہیبلیٹیشن کی اور حقوق کی منصفانہ تقسیم کی ڈیمانڈ کرتی ہے، جس میں بیسک نیسیسٹی بھی شامل ہے، لوکل گورنمنٹ شامل ہے، جس میں اعداد کو گننے کے ابھی معاملات جب آپ لوگوں کی ریحانش میں سب ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ، تو کیا اس میں کیا ڈسکشن کیا ہوئی ہے؟ صرف یہ ڈسکشن ہوئی ہے جو آپ کے تحفظات ہیں، یا اس کے علاوہ آپ نے جو بڑے لیول پر سیاسی معاملات ہیں ان پر بھی ڈسکشن کی ہے؟ کیونکہ ذرا یو آر پارٹ آف پی ڈی ایم، ذرا ان کے ساتھ تو چل رہے ہیں نا؟ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور ورکنگ کوارڈینیشن ہماری سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے اور اس کے کچھ نکات ہیں۔ ٹھیک ان ہے، تمام نکات کے اوپر بھی ہماری ڈسکشن سندھ گورنمنٹ کے لوگوں سے، پیپلز پارٹی کے دوستوں سے ہوتی رہی ہے گائے بگائے، اور جو کلیدی نکتے ہیں اس میں لوکل گورنمنٹ کے قوانین میں ترمیم ہے تو اس میں تبدیلی ہے، آرٹیکل 140A کا اطلاق ہے اور اس کے اندر امینڈمنٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہیں، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایم کیو ایم کے ساتھ جو ناروا سلوک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں ایکول گراؤنڈ دینے کی بات ہے، اگر پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے آپ ہمیں تسلیم کرتے ہیں ٹھیک ہے، اور ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہے حکومت سازی میں، حکومت گرانے میں، حکومت بنانے میں، تو ایم کیو ایم کو بھی ایکول گراؤنڈ ملنا چاہیے۔ اربن ایریاز کو، اربن یعنی ایریاز کی پیپلز پالیٹکس سے پارٹی کے ڈھالنے ساتھ سے جو آپ رہتا کے ہے۔ معاملات الجھے ہیں اس پہ آپ لوگوں نے ڈسکشن کی ہے، لیکن اگر چلے میں آپ سے یہ سوال کر لوں کہ آپ بھی ملک میں جو چل رہا ہے وہ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ کی بھی نظر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم جو ہیں وہ گھر جا سکتے ہیں، یا یوں کہہ دوں کہ جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ مجھے بڑی انفارچونیٹلی یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ملک میں اداروں کے درمیان جو تصادم جیسی کیفیت ہے اور ہر ادارہ جس کی بڑی اہمیت ہے اور سینٹیٹی ہے اس کی، وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈومیننٹ رول ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں ہر ادارے کی اپنی ذمہ داری ہے، کوئی بالکل ہے، کسٹوڈین آف کوئی کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنے یا کانسٹیٹیوشن لیجسلیشن کے حوالے سے ذمہ داری ہے، کسی کی لا انفورسمنٹ کی ذمہ داری ہے، اندرونی اور بیرون خلفشار سے نبرد آزما ہونے کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشن سے کا جو ڈومین ہے اس میں رہتے ہوئے کام کرے، اور سیاسی حل نہیں، ڈائلاگ دو کے ٹوک ذریعے جواب چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو گھر جاتا ہوا قبول کیا جائے گا؟ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں کیونکہ اعتزاز حسن صاحب کی اپنے بات پوچھی شہلا صاحبہ سے، تو وہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ناممکنات میں سے کچھ نہیں ہے۔ لا کیا ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اثرات رونما ہو سکتے ہیں صحیح ہے، بالفرض، اور اس کی کانسٹیٹیوشن میں یا اس لا کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ سودمند اگر موجودہ حکومت کے لیے نہیں ہوگی تو یقینی طور پر ایک صحیح، خلفشار جیسی کیفیت رونما ہوگی، اور ٹھیک ہے۔ بالفرض اگر ان کے فیور میں ہو جاتی ہے تو دوسری جانب سے خلفشار پیدا ہونے کے چلیں، مجھے چانسز آپ ہیں۔ نے کلیئر ابھی بھی نہیں دیا کہ آپ کا کیا موقف ہو سکتا ہے، لیکن موسرہ صاحبہ